عمران خدا کی قدرت پر حیران تھا کہ اسے اتنی جلدی ساکشی اور اس کے قبیلے کے لوگوں سے جان چھڑانے کا موقع مل گیا تھا۔ کشتی سمندر میں کھڑے جہاز کے ساتھ جا کر لگی۔ کشتی کو آدمیوں سمیت رسوں کی مدد سے اوپر کھینچ لیا گیا۔ یہ چھوٹا سا جہاز تھا، پیندے پر زنگ لگا ہوا تھا، بڑا پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ جہاز کے ڈگ پر بھی رنگ برنگی شرٹوں اور بنیانوں والے ناٹے قد کے سانولے اور کالے لڑکے ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ کسی نے سر پر رومال باندھ کر رکھا ہوا تھا، کسی نے پانی کی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ عمران کو جہاز کا ماحول مشکوک سا لگا۔ دراز قد آدمی نے عمران سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جہاز کے کپتان سے ملاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر جہاز کے کپتان کی طرف چلا گیا۔ کیبن میں ایک بھاری بھرکم لمبوترا کالے رنگ کا گنگریلے بالوں والا آدمی عورت کو آغوش میں لیے لکڑی کے کاؤچ پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ یہ آدمی شکل سے ہی عمران کو جرائم پیشہ لگا۔ یہ جہاز کا کپتان تھا۔ دراز قد آدمی کا نام جاکی تھا۔ اس نے کپتان سے کہا، کیپٹن، یہ نوجوان جزیرے کے جنگلیوں کی قید سے نکل کر بھاگا ہے، میں اسے اپنے جہاز پر لے آیا ہوں، ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ کپتان نے عمران کو غور سے دیکھا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے کہا، میرا نام عامی ہے۔ ساکشی عمران کو عامی کے نام سے ہی بلاتی تھی۔ عمران کو اپنا نام یہ مخفف اچھا لگا تھا، چنانچہ اس نے کپتان کو یہی بتایا۔ کپتان نے پوچھا، مسلمان ہو یا کرسچن؟ عمران نے کہا، میں مسلمان ہوں اور انڈیا کے صوبے پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ بدقسمتی سے جزیرے کے جنگلیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، اب میں واپس انڈیا جانا چاہتا ہوں۔ کپتان نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں مفت جہاز پر اٹھا کر انڈیا چھوڑ کر آؤں گا؟ تمہیں جہاز پر کام کرنا پڑے گا، بولو تمہیں منظور ہے؟ عمران نے کہا، آپ جو کام بھی کہیں گے مجھے منظور ہے، لیکن مجھے سری لنکا یا انڈیا ضرور چھوڑ دیں۔ کپتان بولا، ابھی ہم ایک اور جگہ جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے سری لنکا کی طرف جانا ہے، تمہیں وہاں اتار دیں گے۔ اس نے جاکی سے مخاطب ہو کر کہا، جاکی، اس کو اوپر لے جاؤ اور اس کو کام پر لگا دو۔ جاکی عمران کو جہاز کے ڈگ پر لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک بالٹی اور جھاڑو پکڑا دیا اور کہا، ڈگ کا سامنے والا فرش صاف کرو، چلو۔ عمران کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے بڑی خوشی سے کہا، جی ضرور، میں ابھی شروع کر دیتا ہوں۔ جزیرے کے مشکل حالات سے نکلنے اور اپنے مشن کو مکمل کرنے اور اب کسی نہ کسی طریقے سے دلی یا ممبئی اپنے ساتھی کمانڈو جبران کے پاس پہنچنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس جہاز نے اسے سری لنکا کے ساحل پر اتار دیا تو وہاں سے ہی انڈیا پہنچ جائے گا۔ اس نے مسٹر داس گپتا کو ٹھکانے لگانے کے بعد بٹوا اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس بٹوے میں انڈین کرنسی کے کچھ 600-700 روپے کے نوٹ تھے۔ یہ رقم عمران کے پاس ویسی کی ویسی پڑی تھی، یہ سری لنکا میں کام آ سکتی تھی۔ غنیمت تھی کہ جہاز کے کپتان اور جیکی نے اس کی تلاشی وغیرہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور یہ رقم ابھی تک عمران کے پاس محفوظ تھی۔ کچھ دیر کے بعد جہاز کا لنگر اٹھا لیا گیا۔ جہاز نے انجن چلنے کی آواز آنے لگی اور جہاز سمندر میں چلنا شروع ہو گیا۔ کپتان نے کہا تھا کہ ابھی انہیں ایک اور جگہ پر جانا ہے، اس کے بعد سری لنکا جائیں گے اور وہاں تمہیں اتار دیں گے۔ عمران کو کپتان نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ سورج نکل رہا تھا، کہیں آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ سورج کو دیکھ کر عمران نے اندازہ لگا لیا کہ جہاز جنوب مغرب کی طرف جا رہا ہے، جبکہ سری لنکا کا جزیرہ اس سے دوسری طرف تھا۔ ابھی تک عمران کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کا کاروبار کیا ہے اور یہ جہاز لے کر سمندر میں کیا کرتے ہیں۔ جہاز پر کوئی تجارتی سامان بھی لدا ہوا نہیں تھا۔ جہاز اس رفتاری کے ساتھ سمندر میں جا رہا تھا۔ رات ہو گئی۔ عمران نے جہاز کے دوسرے کام کرنے والوں ملاحوں کے ساتھ کینٹین میں باہر جا کر ڈگ پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ معلوم ہوا کہ ان میں جاؤ سماٹرا، تھائی لینڈ اور انڈیا کے تامل لڑکے ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی زبانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ وہ ہندوستانی زیادہ نہیں، ٹوٹی پھوٹی بس شکستہ حالت اردو میں بات کر لیتے تھے۔ ایک دو آدمیوں نے عمران سے ہندوستانی میں بات کی، لیکن اس کے علاوہ اور کسی نے عمران کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ رات کو عمران بھی ان لوگوں کے ساتھ، ملاحوں کے ساتھ ہی ڈگ پر ایک طرف لیٹ گیا۔ وہ لوگ تو جلدی سو گئے لیکن عمران جاگتا رہا۔ جہاز بھی سمندر کی موجوں پر ڈول رہا تھا۔ شروع میں تو اسے کافی چکر آ رہے تھے، لیکن ابھی کافی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ کافی پینے کے بعد وہ زیادہ پرسکون ہو گیا۔ وہ لیٹ گیا مگر اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں دیکھا کہ جس بٹوے میں 600-700 روپے کے نوٹ پڑے تھے وہ بٹوا ابھی تک محفوظ تھا۔ اس سمندری جہاز کو سمندر میں سفر کرتے ہوئے 3 سے 4 دن ہو چکے تھے۔ ابھی تک اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف روانہ ہے۔ خدا جانے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے جیکی کو پوچھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں جیکی نے عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر یہ سوال دوبارہ پوچھا تو اگلی دفعہ تمہیں سمندر میں اٹھا کر پھینک دوں گا۔ تم نئے جہاز پر آئے ہو اور اس لیے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔
اسی لمحے عمران کو احساس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ سمندری لٹیرے ہیں اور لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ ہے۔ بہت جلدی عمران کا یہ احساس سچ ثابت ہو گیا۔ چوتھے روز اسے زمین نظر آئی۔ شام تک بہت دور سے کسی بندرگاہ کی اونچی اونچی عمارتوں کی روشنیاں نظر آنی شروع ہو گئی۔ جہاز سمندر میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ جہاز لنگر ڈال کر بیٹھ گیا۔ ملاحوں میں ہلچل مچ گئی۔ عمران ڈک کے ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دراز کا جیکی نیچے کیبن سے اوپر ڈیک پر آ گیا۔ اس نے پستول رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 آدمی بھی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی پتلونوں کے بیلٹوں میں پستول لٹکا رکھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جگہ ڈاکہ مارنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ڈک کے ساتھ لٹی ہوئی ایک کشتی میں جا کر بیٹھ گئے اور پھسر پھسر کرنے لگے۔ جب سورج پوری طرح غروب ہو گیا اور اندر چھا گیا تو جیکی نے ملاحوں کو اشارہ کیا۔ 6-7 ملاح ڈک پر دوڑتے ہوئے آگے اور کشتی کے پاس آ کر انہوں نے نیچے کشتی کو اتار دیا اور کشتی سمندر کی سطح پر جا لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی ساحل کی طرف جاتی ہوئی عمران کو نظر آئی، پھر وہ اس کی نظروں سے دور ہو گئی اور تاریکی میں گم ہو گئی۔ عمران اٹھ کر جہاز کی بسیدہ کینٹین کی طرف چلا گیا اور جا کے چائے پینے لگا۔ کینٹین میں ایک بوڑھا مدراسی چائے کے حمام کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے سب انکل کہتے تھے۔ کبھی کبھی عمران اسے مدراسی بوڑھے انکل سے بات کر لیتا تھا، کیونکہ انکل مدراسی تھا اور عمران کو بھی بھارت کا رہنے والا سمجھتا تھا، اس لیے وہ عمران کے ساتھ اچھے طریقے سے بولتا تھا۔ عمران اس کے پاس آ کر لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ تام چینی کے مگ میں اس نے چائے لی اور چائے پینے لگا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے مدراسی انکل سے کہا، انکل یہ جس کی روشنی نظر آ رہی ہے یہ کون سا شہر ہے؟ مدراسی انکل نے بے نیازی سے کہا، معلوم نہیں۔ عمران نے ایک لمحے خاموشی کے بعد پھر اسے پوچھا، انکل یہ لوگ کشتی لے کر کہاں پر گئے ہیں؟ مدراسی انکل نے گھور کر عمران کو دیکھا اور بولا، جہاز پر کبھی کسی سے یہ سوال مت کرنا۔ یہ مدراسی بھی دوسرے ملاحوں کی طرح ڈرا اور سہما لگ رہا تھا۔ جہاز کے ملاح بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ عمران کسی وقت سوچنے لگتا تھا کہ وہ اس مصیبت سے کب تک نکلے گا۔ تو وہ ایک بہادر آدمی تھا اور کمانڈو آدمی تھا۔ وہ وقت پڑنے پر سمندر میں کود کر بھی اپنی جان بچا سکتا تھا۔ وہ بہت بڑا اچھا تیراک تھا اور سمندر میں کافی دور تک تیر سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ملاحوں میں کھانا تقسیم ہو گیا۔ کھانا بے ذائقہ اور بے مزہ تھا، جیسے قیدیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ اصل میں ویسے جتنے بھی ملاح لڑکے کام کر رہے تھے ان کی حیثیت قیدیوں کی ہی تھی۔ انہیں جہاز کے کپتان سے ملنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ وہ گل مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر جہاز کسی بندرگاہ کے قریب سمندر میں لنگر انداز ہوتا تھا تو کسی ملاح کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ کپتان کا صرف اپنے آدمیوں کا ایک ٹولہ تھا جو جہاز میں جو چاہے کر سکتے تھے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جہاز کا کپتان، جس کو سارے ملاح چیف کہتے تھے، وہی جہاز کا حکمران تھا۔ جب وہ جہاز کے ڈک پر آتا تھا تو کسی ملاح کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ سب کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھی اور نیچی نظروں کے ساتھ کپتان کو جتنا دیکھ سکتے تھے دیکھ لیتے تھے۔ دراز کا جیکی کپتان کا دستراز تھا اور بڑا سنگ دل آدمی تھا۔ ذرا سی غلطی پر ملاحوں کو مار کر لہو لہان کر دیتا تھا۔ عمران نے چند روز جہاز میں رہ کر وہاں سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ کپتان اور جیکی وغیرہ کو عمران کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو ہے۔ دراز کا جیکی اپنے 7-8 آدمیوں کو کشتی میں لے کر جو رات کے اندھیرے میں بندرگاہ کی طرف گیا تھا تو وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ نیچے ڈک میں کپتان کے 2 باڈی گارڈ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنے والی دوربین لیے ہوئے بندرگاہ کی طرف سمندر کے وسیع پارٹ کو مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ جہاز کی سب روشنیاں کینٹینوں اور بند کچن کے اندر چلنے والی بتیوں کے گل کر دی گئی تھی۔ جیکی کو گئے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ سب ملاح جہاز کے ڈک کے فرش پر ادھر ادھر پڑے سو رہے تھے۔ عمران ڈک کے جنگلے کے ساتھ لیٹا جاگ رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ رات کو کوئی 1 بجے کے قریب سمندر میں بندرگاہ کی طرف سے روشنی ہو کر بجھی۔ عمران نے دیکھا کہ روشنی 2 بار ابھر کر بجھی ہے۔ نیچے ڈک سے بھی روشنی کے سگنل کے، اس کا مطلب تھا کہ کپتان کا ٹولہ جو کہیں ڈاکہ مارنے گیا تھا واپس آ رہا ہے۔ عمران جنگلے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ایسی حالت میں وہ کشتی پر سوار جیکی اور اس کے آدمیوں کی نظر میں آ سکتا تھا اور کسی ملاح کو اجازت نہیں تھی کہ وہ انہیں دیکھ سکے۔ چنانچہ عمران جنگلے کے پاس ڈک پر لیٹ گر رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے جنگلے کے ساتھ ذرا اوپر کر کے اٹھا رکھا تھا تاکہ سمندر کو دیکھ سکے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد اندھیرے میں سطح سمندر پر کشتی کا ایک دھندلا سا ہیولہ نظر آیا۔ یہ کشتی جہاز کی طرف ہی آ رہی تھی۔ جب وہ جہاز کے بالکل قریب آ گئی تو نیچے ڈک میں سے اس پر روشنی ڈالی گئی اور نیچے ڈک میں سے ایک رسہ لٹکا دیا گیا۔
جس کے آگے لوہے کے کنڈے لگے ہوئے تھے۔ عمران نے دیکھا کہ کشتی میں بہت سارا لوٹا ہوا سامان پڑا ہوا ہے۔ کچھ سامان ایک بوری میں بند تھا اور کچھ چاندی اور پیتل کے برتن اور نوادرات کشتی میں ویسے ہی ڈھیر کی شکل میں پڑے ہوئے تھے۔ جس چیز نے عمران کو زیادہ متوجہ کیا وہ کشتی کے کونے میں اس سمندری لٹیروں کے درمیان سہمی ہوئی بیٹھی ایک لڑکی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور اس نے نسوانی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ جیکی اور 3 دوسرے آدمیوں نے اوپر سے لٹکایا ہوا رسا کشتی کے دونوں کنڈوں کے ساتھ لگا دیا اور ہاتھ لہرا کر اوپر اشارہ کیا۔ لوور ڈیک سے کشتی اوپر کی طرف کھینچی جانے لگی۔ جب کشتی نچلے ڈیک کے جنگلے کے بالکل برابر آ گئی تو سب سے پہلے جیکی اترا۔ اس کے بعد لوٹا ہوا مال کشتی میں سے نکالا گیا۔ آخر میں اغوا کر کے لائی گئی لڑکی جو کہ سہمی ہوئی کشتی کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے جہاز پر اتارنے کے لیے کہا گیا۔ کشتی نے رقصوں کو پکڑ رکھا تھا اور رو رو کر انگریزی میں بول رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرا باپ مر جائے گا۔ لیکن ان دن لوگوں نے اس لڑکی کی کوئی فریاد نہ سنی۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے لڑکی کو گھسیٹ کر کشتی سے نکال کر لوئر ڈیک پر کھڑے کپتان کے باڈی گارڈ کے حوالے کر دیا۔ عمران اوپر والے ڈیک کے جنگلے سے ذرا سر باہر نکال کر نیچے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ خدا جانے بیچاری یہ لڑکی کون تھی اور اس کا باپ شاید شدید بیمار تھا کہ لٹیرے اسے اٹھا کر لے آئے تھے۔ ظاہر ہے اس کی زندگی کی بربادی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عمران نے ڈیک پر سر پیچھے کر لیا اور آنکھیں بند کر کر وہاں کچھ سوچنے لگا۔ اپنے بارے میں تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لوگ اسے کسی بندرگاہ وغیرہ میں اترنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ عمران کو اپنے طور پر ہی اس جہاز میں سے مناسب موقع دیکھ کر فرار ہونا پڑے گا۔ سوچتے سوچتے عمران سو گیا۔ صبح دوسرے ملاحوں کے ساتھ اسے بھی اٹھا دیا گیا۔ وہ بالٹیوں میں پانی بھر کر ڈیک کے فرش کو دھونے لگے۔ اس کے بعد انہیں ڈیک پر ہی قیدیوں کی طرح 3 قطاروں میں بٹھا کر ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے کالی چائے کے ساتھ دے دیے گئے۔ وہ سارے اور عمران سیاہ بد ذائقہ چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کے باسی ٹکڑے کھا رہے تھے۔ اتنے میں جہاز کا کپتان اوپر آ گیا۔ اس نے 2 پستولیں کمر کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر تھا اور اس کے ساتھ جیکی اور اس کے 4 باڈی گارڈز تھے۔ یہ باڈی گارڈز بھی لمبے قد کے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں اسٹین گنیں اٹھا رکھی تھی۔ جیسے ہی کہ کپتان ڈیک پر نمودار ہوا، سب ملاحوں نے سر جھکا لیا اور نیچے دیکھنے لگے۔ عمران نے بھی سر نیچے کر لیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر کے خام خواہ کی مصیبت ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ کپتان کے باڈی گارڈوں میں ایک سکھ سردار بھی تھا۔ اس نے نیلی پگڑی بڑی کس کر باندھی ہوئی تھی اور کپتان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ کپتان ملاحوں کا شاید معائنہ کر رہا تھا۔ وہ عمران کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ معلوم نہیں سکھ باڈی گارڈ کو کیسے علم ہو گیا جیسے عمران نے نظر اٹھا کر کپتان کو دیکھا ہے۔ وہ لبک کر عمران کے سر کے پاس آیا اور عمران کو پنجابی زبان میں ماں کی گالی دی۔ گالی سنتے ہی عمران کے دماغ میں ایک چکر سا آیا، بڑے زور سے چلنے لگا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چائے کا مگ پھینک کر اٹھا اور اس نے سکھ باڈی گارڈ کو گریبان سے پکڑ کر دھکا دے دیا۔ سکھ بھی ہٹا کٹا اور جوان تھا مگر عمران ایک کمانڈو تھا۔ وہ اس کا دھکا برداشت نہ کر سکا اور 2 قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہی باڈی گارڈ نے عمران کو ایک زوردار مکہ مارا۔ عمران نے اس کے جواب میں سکھ باڈی گارڈ کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ اس نے اسٹین گن سیدھی کر لی۔ وہ عمران پر فائر کرنے ہی والا تھا کہ کپتان نے ہاتھ کے اٹھا کر چلا کر کہا، ٹھہرو، تم گولی نہیں چلاؤ گے، اسٹین گن پھینک دو اور اس عام آدمی کے ساتھ جوان مردوں کی طرح اسٹین گن کے بغیر لڑائی کرو۔ کپتان کا حکم پاتے ہی سکھ باڈی گارڈ نے اسٹین گن نیچے رکھ دی اور باکسروں کی طرح مکے لہراتے عمران کی طرف بڑھا۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ باڈی گارڈ جوڈو کراٹے بھی جانتا تھا۔ اس نے وار پر وار کرنا شروع کر دی۔ عمران نے بھی کراٹے کی تھوڑی بہت ٹریننگ لے رکھی تھی لیکن وہاں یہ ادھوری ٹریننگ اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ عمران کے اندر کا کمانڈو بیدار ہو گیا۔ اتنی دیر میں سکھ باڈی گارڈ نے عمران کو ایک کک لگائی اور وہ نیچے گر پڑا۔ باڈی گارڈ جلدی سے اس کے اوپر آ گیا اور عمران کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا۔ عمران نے
اس کی ٹانگ کھینچ کر کراس کر دیا۔ ایک دم سے دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کا ایک مکہ ہتھوڑے کی طرح سکھ باڈی گارڈ کی کان پٹی پر لگا اور اس کی پگڑی کھل گئی۔ سکھ باڈی گارڈ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ بڑک مار کر عمران کی طرف حملہ آور ہوا اور چاہتا تھا کہ عمران کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر کچل ڈالے۔ عمران نے زخمی شیر کی طرح اچھل کر باڈی گارڈ کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑ لی۔ یہ غضبناک کمانڈو کی آہنی گرفت تھی۔ سکھ باڈی گارڈ کی آنکھیں باہر کو نکل آئی اور اس کے حلق سے غرغر کی آوازیں آنے لگی۔ عمران ایک ہی جھٹکے میں اس کے گردن کا منکا توڑ سکتا تھا، مگر کپتان نے چلا کر کہا، رک جاؤ عامی۔ عمران نے شکنجے کی گرفت ڈھیلی کر کے سکھ باڈی گارڈ کو چھوڑ دیا۔ باڈی گارڈ سر چکرا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی عمران نے اس کی گردن چھوڑی، وہ دھڑم سے ڈگ پر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ کپتان نے جاگی سے کہا، جاگی باڈی گارڈ کو یہیں پر رہنے دو۔ پھر کپتان نے عمران کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب عمران اس کے قریب گیا تو کپتان نے عمران کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم بڑے طاقتور نوجوان ہو، کیا تم اپنے ملک میں کمانڈو فورس میں تھے؟ عمران نے کہا، نہیں، میں کمانڈو فورس میں نہیں تھا، لیکن میں نے کمانڈو ٹریننگ لے رکھی ہے۔